ابن الوقت ناول نذیر احمد کی لکھی ہوئی ہے۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے پہل انہوں نے ہی قصوں میں پلاٹ، کردار، ماحول اور مکالمہ جیسے فنی لوازم کو رائج کیا۔ ان سے پہلے داستانوں کا رواج تھا، جس کا سروکار تخیل سے تھا، حقیقی زندگی سے نہیں۔ اس طرح آپ کی حیثیت اردو ادب میں ایک نئی صنف کے سنگ بنیاد کی ہے۔ ابن الوقت 1888 میں لکھی گئی، جس میں انگریزی اور ہندوستانی معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ نذیر احمد کا بہترین ناول ابن الوقت کو قرار دیتے ہیں، اور وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نذیر احمد کا بہترین ناول یہی ہے، اس لیے کہ اس وقت کی معاشرت کا جتنا حقیقی نقشہ اس ناول میں کھینچا گیا ہے، وہ ان کے کسی اور ناول میں نہیں ملتا۔ ابن الوقت میں قصہ ایک ایسے شخص کی ہے جو انگریزوں کی محبت میں ہندوستانی معاشرے کو بھول جاتا ہے۔ ابن الوقت اس قصے کا ہیرو ہے، جو ایک مغرب پرست ہے۔ غدر کے زمانے میں یہ نوبل صاحب کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ گو اس کی خدمت انسانی ہمدردی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ابن الوقت بچپن ہی سے مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے، کیونکہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی قوم حکمراں اسی وقت ہوگی جب اس میں کوئی خوبی اور اچھائی ہو۔ اس طرح اس کا خواب پورا ہوتا ہے۔ نوبل صاحب کی خدمات کے سلسلے میں اسے انگریزی عہدے سے نوازا جاتا ہے، اور اتنے پر ہی بس نہیں، وہ نوبل صاحب کا مرید بن جاتا ہے، جلسوں اور پارٹیوں میں شریک ہوتا ہے، اور حد الوسع اپنا اثر انگریزوں پر چھوڑنے کی کامیاب صحیح کرتا ہے۔ نوبل صاحب کے کہنے پر وہ اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور مغربی تہذیب کو اختیار کرتا ہے، رہن سہن اور خورد و نوش کے طور طریقے کو بھی اپناتا ہے، خود انگریزوں کے ہاں دعوتیں کھاتا ہے اور انگریزوں کی دعوتیں بھی کرتا ہے۔ انگریز افسر کی طرح وہ بھی بنگلہ میں رہتا ہے، گھوڑے، بگھیاں وغیرہ بھی اپنے آرام و آسائش کے لیے رکھتا ہے، کتے بھی پالتا ہے۔ الغرض اپنے آپ کو پورے طور پر انگریزی رنگ ڈھنگ میں ڈھال لیتا ہے، مگر اچانک نوبل صاحب کے بیمار ہو کر ولایت چلے جانے پر اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسے بنگلہ بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور نوکری پر بھی آفت آ پڑی۔ کلکٹر شارپ نوکری سے برخاست کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، مگر حضرت الاسلام معاملہ کا سمجھوتا کروا دیتے ہیں۔ پھر اس کا ذہن بدلتا ہے، یعنی ابن الوقت کا ذہن بدلتا ہے، اپنی تہذیب کو اپنا لیتا ہے اور راہ راست پر آ جاتا ہے۔ تمام واقعات لچھدار ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں، مگر ناول کے اختتام پر کچھ تشنگی محسوس ہوتی ہے، وہ شاید اس وجہ سے کہ نذیر احمد قصہ میں مزید اضافہ کرنا چاہتے تھے جو نہ کر سکے۔ ابن الوقت کے ساتھ بحث و مباحثہ کے آخر میں حضرت الاسلام کا یہ کہنا کہ اس کو کسی دوسرے وقت پر رکھیں، دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کے اختتام سے مطمئن نہ تھے اور وہ اس کو اور طویل کرنا چاہتے تھے۔